ٹھیک ہے، یہ ملک اگر بنے گا تو جو یہ کام کر رہے ہیں، میں آج کیوں آیا ہوں کراچی سے فلائٹ لے کے ادھر آیا، ان کو اپریشیٹ کرنے، ان کو تھپکی دینے کہ یہ ملک اگر بدلے گا تو اس طرح بدلے گا. جو کام یہ کر رہے ہیں، جو کام میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بستیاں بنا رہا ہوں، کمانڈر سٹی کا میں نے نام دے دیا، میں 10 لاکھ گھر بنا رہا ہوں اس وقت، کیونکہ مجھے 50 لاکھ لوگ چاہیے. دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے 50 لاکھ لوگ چاہیے، عام لوگ. تو کسی نے مجھ سے پوچھا اسکول سے بچت کیا ہے، میں نے کہا 50 لاکھ فیس آتی ہے، 3.5 کروڑ بچتے ہیں. تو اس نے کہکا مارا، اس نے کہا مذاق. میں نے کہا خدا کی قسم سچ بول رہا ہوں، خدا کی قسم سچ بول رہا ہوں، قرآن اٹھا کے سچ بولتا ہوں. کیا 50 لاکھ فیس جمع ہوتی ہے، 50-60 لاکھ بچتے 3.5 کروڑ ہے. تو اس نے سر کو پکڑ لیا. میں نے کہا قرآن پاک کھولو، سورہ بقرہ آیت 261 کھولو. میرے ایسٹ اتنے سال پہلے اتنے تھے، آج اتنے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی پروفٹ ہے جو رب نے وعدہ کیا ہے. تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، جو سب سے اہم ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آج سب سے پیچھے ہیں. ہم محنت بھی کر لیتے ہیں، پورا دن پتھر توڑتا ہے مزدور باہر جائیں، جگہ جگہ محنتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، پورا دن فیکٹریاں چلتی ہیں، پورا دن وہ فروٹ بیچ رہا ہوتا ہے بیچارہ ریڈی پہ، اس کے حالات نہیں بدلتے. ہارڈ ورک بھی ہو گیا، اسٹرانگ ول بھی ہو گئی. ایک چیز جو ان دونوں سے اہم ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایتھکس. ایتھکس، دیانتداری. یہاں آتی ہے برکت. میں 50 ملکوں میں گیا ہوں دنیا کے، میں نے ان میں دیانتداری دیکھی ہے. جتنی قومیں آج عروج پہ ہیں وہ دیانتدار ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بددیانت قوم اوپر چلی جائے، ایک بددیانت بزنس مین اوپر چلا جائے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسن، یہ رب کا ارشاد ہے قرآن پاک پہ کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے. بھئی آپ کو تو دنیا میں رب بھلائی دے رہا ہے تو لے لو، وہ بھلائی لے لو. کیوں بھلائی کرو؟ سیب بیچ رہے ہو، کلو سیب ایک اوپر ڈال دیے، بھلائی. 1 کلو سیب دیے کتے دے دیتا، بھئی بھلائی ہو گئی نا. اتنا سا کرنا ہے نا. ایک سبزی والا ملیر کیٹ میں رہتا ہوں کراچی میں، تو 10 سال سے اس کی حالت نہیں بدلی، تو چپل ٹوٹی ہوئی تھی. تو میں نے کہا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی حالت بدلے؟ آپ بھی کروڑوں ارب پتی بنے، لمبی لمبی گاڑیوں. کہتے ہیں کون کمبخت نہیں چاہتا. میں نے کہا میں فارمولہ دے کے جا رہا ہوں. یہ آیت میں نے سنائی، میں نے کہا اس کا بینر بنا کے لگا لو دکان میں پیچھے. کہتے ہیں صبح ہی لگا لوں گا. میں نے کہا پھر اس پہ عمل بھی کر رہے. کہتے ہیں عمل کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا صبح جب دکان کھولو 1 کلو فروٹ 1 کلو سبزی کسی بیوہ کے گھر بھجوا دینا، بس. للذین احسنوا، 1 کلو سیب یا کوئی بھی فروٹ، 1 کلو سبزی. پیچھے میں نے کہا تمہارے کوئی نہ کوئی ایک بیوہ ضرور ہوگی، کوئی نہ ایک مستحق ضرور ہوگا، کوئی نہ ایک معذور ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی یتیم بچہ ضرور ہوگا. آپ دن کا اسٹارٹ اس سے کرنا، پھر دیکھنا آپ کا کاروبار کتنے عروج پہ. اس نے کچھ جبہ تفریق کی جی، کلو سیب 300 روپے دیتے، سبزی 500 روپے روز مہینے دے 15,000. اس نے کہا سر میرا تو پہلے گزارا نہیں ہو رہا، آپ چاہ رہے میں فاقوں پہ آ جاؤں. اس نے وہ نہیں کیا. وہ ساری عمر ٹوٹے چپل کے ساتھ ہی مر جائے گا. اس کے کاروبار میں کبھی برکت نہیں آئے گی. آپ نے رب کو پارٹنر اگر نہیں بنایا، آپ نے صابن کی فیکٹری تو لگائی، لیکن کیا دہلی کے 5 صابن آپ نہیں دیکھ سکتے کسی بیوہ کو؟ کتنا آسان ہے دینا. پھر دیکھیں عروج کہاں جاتا ہے، آپ کا بزنس کہاں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک اور آیت میں سنا دیتا ہوں قرآن پاک، جو آپ کو راتوں رات کروڑ پتی اور ارب پتی بنا دے گی.
پیسہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا میری طرح جیسے آج میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 261 ترجمہ میں سنا ہوں۔ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایسے ہے، ایک دانے سے نکلے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اور رب جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 روپیہ 700 بننا ہے ریٹرن کم از کم، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ۔ اب کیا ہوا کہ ایک اسکول میں نے کھولا، وہ چل نہیں رہا، مجھے کسی نے کہا یہ رب کو پارٹنر بنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی فیسیں آئیں گی 50,000 روپے رب کے لیے مختص کر دیا، ایک اکاؤنٹ بک بنا دی، فیسیں آئیں 50,000 روپے بٹ گئے۔ اس علاقے کی جتنی بیوائیں تھیں ان کے گھروں میں آج بھی جا رہے، 50,000 روپے بانٹ دیے، ٹھیک ہے، تو 50 لاکھ فیسیں آ رہی، برکت نہیں تھی۔ بس وہ دن تھا اور آج کا دن پر لگ گئے دولت کو۔ کرائے کی بلڈنگ سے اپنی ایک بلڈنگ بنائی، پھر ایک اور بلڈنگ بنائی، 1000 بچے ایک بلڈنگ میں، 1000 بچے دوسرے بلڈنگ میں، پھر زمینیں خریدی، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا اسکول سے بچت کیا ہے؟ میں نے کہا 50 لاکھ فیس آتی ہے، 3.5 کروڑ بچتے ہیں۔ تو اس نے کہکا مارا، اس نے کہا مذاق۔ میں نے کہا خدا کی قسم سچ بول رہا ہوں، خدا کی قسم سچ بول رہا ہوں، قرآن اٹھا کے سچ بولتا ہوں۔ کیا 50 لاکھ فیس جمع ہوتی ہے، 50-60 لاکھ بچتے 3.5 کروڑ ہے۔ تو اس نے سر کو پکڑ لیا، میں نے کہا قرآن پاک کھولو، سورہ بقرہ 261 کھولو، میرے ایسٹ اتنے سال پہلے اتنے تھے، آج اتنے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی پروفٹ ہے جو رب نے وعدہ کیا ہے۔ تو کون سی دیر لگتی ہے کہ چھوٹا سا رب کا اکاؤنٹ بنانے میں، 10 روپے دینے میں۔ اگر آپ 10 روپے ڈیلی اپنے بزنس سے 10 روپے ڈیلی، صرف 10 روپے ڈیلی دیتے ہیں تو مہینے کا کتنا ہوا؟ 300 روپے۔ ریٹرن کتنا آیا؟ 2,10,000 روپے، گارنٹیڈ، قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن کھوا لو مجھ سے۔ یہ آنا ہی آنا ہے، کیونکہ یہ رب نے بولا ہے، یہ رب نے بولا ہے، یہ رب کا ارشاد ہے، میرا نہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ 700 گنا، ایک دانے سے نکلے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے۔ مطلب یہ رب کا فرمان ہے نا۔ وہ بزنس کیسے نیچے جا سکتا ہے؟ وہ کاروبار کیسے نیچے جا سکتا ہے؟ وہ مشین کیسے بند ہو سکتی ہے جدھر 10 روپے روز جا رہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہو گیا قرآن جھوٹ ہو جائے گا، نعوذ باللہ، وہ جھوٹا ہو جائے گا، وہ آیت جھوٹی ہو جائے گی اگر یہ ہو گیا، وہ مشین بند ہو گئی جدھر 10 روپے روز جا رہے ہیں، جدھر برکت، ہم میں سے کوئی فن خان نہیں ہے، جدھر برکت آ گئی خود ہی گڈی چڑھ گئی۔ اس کا مذہب سے کوئی تعلق، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کاروبار چاہے ہندو کر رہا ہے، بنیا کر رہا ہے، کرسچن کر رہا ہے، جو بھی وہ کاروبار کر رہا ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں ایک نیت سے کسی کی مدد کرے گا، للذین آحسنوا کرے گا، تو رب اس کا بازو بن جائے گا۔ رب سب کا ہے، میرا یا ان کا نہیں ہے، رب سب کا ہے۔ جو بھی مذہب وہ سب کا ہے، ہر جانور کا ہے، ہر جاندار کا ہے، ہر انسان کا ہے۔ اسی لیے وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج دنیا پہ چھا رہی ہے۔ اور اب آخر میں چھوٹی سی بات ویژن 2040 میں لے کے چلا۔ جب میں ریٹائر ہوا میں نے کہا میں ایسا کیا کروں کہ ہم پوری دنیا پہ چھا جائیں، ہم پوری دنیا پہ چھا جائیں، ایسا میں کیا کروں؟ اس پہ سوچتا رہا، میں نے اس پہ کئی سال سوچا کہ میں کیا کروں کہ امریکہ ہمارے پاؤں میں آ جائے، کہ چائنا ہمارے پاؤں میں آ جائے،
हम सबसे ऊंची कौम बन जाएं, मैं क्या करूं? तो मैंने लिखना शुरू किया और एक विजन बन गया, जिसको विजन 2040 का मैंने नाम दिया। मैंने कहा मैं मुल्क का निज़ाम नहीं बदल सकता, उत्ते बैठे थे सारे बदमाश, ठीक है ना, ये कभी इस मुल्क को सही नहीं करेंगे। माफिया जकड़ा हुआ नेशनल इंटरनेशनल जेड़ा भी सियासी, फौज ने 30 साल तबाह कर दिया इस मुल्क, ठीक है। ये मुल्क अगर बनेगा तो जो ये काम कर रहे हैं, मैं आज क्यों आया हूं कराची से फ्लाइट लेके इधर आया, इनको अप्रिशिएट करने, इनको थपकी दे रहे हैं कि ये मुल्क अगर बदलेगा तो इस तरह बदलेगा। जो काम ये कर रहे हैं, जो काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बस्तियां बना रहा हूँ, कमांडर सिटी का मैंने नाम दे दिया, मैं 10 लाख घर बना रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि मुझे 50 लाख लोग चाहिए दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। मुझे 50 लाख लोग चाहिए, आम लोग। वो आते जा रहे हैं, जो मैं बस्ती बना रहा हूँ उसमें आते जा रहे हैं, ठीक है। जब 10 लाख घर बनेंगे 50 लाख लोग हो जाएंगे। फिर उन लोगों को हमने एम्पावर करना है, एक सिस्टम देना, एक 4 दीवारी, सेफ्टी, सफाई, कैमरे लगे, बच्चों की ग्रूमिंग, बेहतरीन प्लेग्राउंड, बेहतरीन सोशल वेलफेयर का। और मैंने रब से कह दिया कि इसमें से 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए, ये मैं फी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ कमांडर सिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हजारों घर उधर बन रहे हैं, 350 फैमिली शिफ्ट हो गई हैं, रह रही हैं। मैं इधर आया हूँ इनसे मशीनरी लेने कि उनमें से मैंने हर घर को एक फैक्ट्री लगा के देनी है, हर घर को। जितने घर कमांडर सिटी में आएंगे 10 लाख फैक्ट्रियां लगानी है हमने, 10 लाख घर है, 10 लाख फैक्ट्रियां। तो पहली 10 इनसे मैंने खरीद ली है, जो अगले 1 महीने में लग रही है, और फिर हम लगाते जाएंगे। कैसे? ऐसा तो लोगों के पास नहीं है। हमने 10 फैक्ट्रियां लगाई, जो उन फैक्ट्रियों में काम करेंगे, ठीक है, वो आधे मालिक, अद्धे मालिक। साबुन की फैक्ट्री लग गई, महीने का 4 लाख कमाया, 2 लाख उन 2 बंदों का जो उसमें काम कर रहे हैं, और 2 लाख चला गया सेंट्रल अकाउंट में, जहां से एक और फैक्ट्री लग गई, ठीक है। तो ये फैक्ट्रियां 10 से हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये हजारों में जाएंगी। हमने 10 लाख फैक्ट्रियां लगा के चाइना को पीछे छोड़ना है, इसके लिए मैं आया हूं, ठीक है। और वो 3 चीजें, स्ट्रॉन्ग विल, मजबूत इरादा, मेहनत, और तीसरा एथिक्स, ऑनेस्टी, दयानतदारी के हमारा प्रोडक्ट, उस पर 2 नंबरी नहीं होगी, उस प्रोडक्ट पे 2 नंबरी नहीं होगी। ये कभी ना सोचें कि कम तोल के आपके पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, नहीं। अगर आप 1000 ग्राम के बदले 1050 ग्राम चीज दे देंगे तो आपको बरकत आ जाएगी, आप खुशहाल हो जाएंगे माली तौर पे। हमारे यहाँ होता है बाट को 50 ग्राम कम कर दो, डीजल डालना लीटर से 99%। मैंने पेट्रोल पंप खोला, वो बंदा जो सेटिंग कर रहा था मुझे साइड पे लेके, सर जी सेटिंग की रखनी है। मैंने कहा वो की होंगी है, कहता वो थोड़ी जी घट रखनी होंगी है ना। मैंने घट रखनी होती है, मैंने तो नहीं पता, मैंने तो पूरा देना है। दूसरे का नहीं जी पूरा तो कोई नहीं देता, ये वेस्टेज ये वो होता है, पेट्रोल को जब हवा में भी उड़ जाता है तो आप 95% लोग रख लेते हैं, 96 रख लेते हैं। मैंने कहा खबरदार, मैं 101% तो रख सकता हूँ, 100% से कम नहीं रख सकता। तो उसने कहा सर 30 साल से पेट्रोल पंप लगा रहा हूँ। पहला केस देखा, 30 साल से पाकिस्तान में पेट्रोल पंप को लगा रहा था, सेटिंग कर रहा था, कहता है सर पहला केस देखा है। मैंने कहा यही तो वजह है कि दुनिया में जलील है हम ना, यही वजह है ना, आज हमें बदयानत कौम कहते हैं सब, यही वजह। एक नेशनल कैरेक्टर होता है ना। मैं एयरपोर्ट पे उतरा यूरोप के, तो चेकिंग हो रही थी लोगों की, एक बंदा मेरे आगे था, उसकी चेकिंग नहीं हुई, उसने कार्ड दिखाया, चेकिंग नहीं हुई। लाउंज में बैठे सबकी तलाशी ली, जूते उतारे, ये वो उसकी। मैंने कहा आप कौन को, सरकारी बहुत बड़े अफसर है, क्या है आपकी चेकिंग नहीं हुई? उसने जेब से कार्ड निकाला, कहता मैं जर्मन हूं। मैंने कहा जर्मन है तो क्या हुआ? कहता जर्मन क्या हुआ? मतलब एक कैरेक्टर है हमारा,
ہم 2 نمبری نہیں کر سکتے, ہماری چیکنگ بھی یہاں کوئی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یہ جرمن ہے, اس کی کیا چیکنگ کرنی ہے. یہ ہوتے ہیں نیشنل کریکٹر. لیکن جب ہم جاتے ہیں پاکستانی کہتے ہیں انہوں الگ کوریج لے جاؤ, اس کے جوتے بھی کھولو, اس کو بھی ایکس رے مشین سے بھی گزارو, ادھر کوئی ہیروئن یا کچھ نکلے گا اس کے پاس. یہ نیشنل کریکٹر. ہم نے کریکٹر بلڈنگ نہیں کی, اس 4 دیواری کے اندر کریکٹر بلڈنگ انشاءاللہ ہم کر دیں اور اکنامک پراسپیرٹی کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ میں سے ہر ایک نے یہ جو کہہ رہے ہیں نا 10 لاکھ لوگوں کو فیکٹریوں کا مالک, کی مجھے پڑھ کے خوشی ہوئی. میں نے کہا اگر یہ ہو گیا تو دنیا میں پھر ایک ہی قوم ہوگی, وہ ہم ہوں گے. دنیا میں ایک ہی قوم ہوگی اگر جو ان کا مشن ہے اور جو میرا ویژن ہے, اگر یہ دونوں مل گئے تو پھر تو کوئی وجہ نہیں ہے نا, کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر 3,500 میں سے میں نے سوچا اور 4 سلیکٹ ہوئے میں ایک تھا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج میں نے سوچا دنیا کی نمبر 1 قوم ہم بنے اور ہم نہ بن سکے. یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ ہم وہ 3 چیزیں لے کے چل رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو راز بتا دیے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اگر اپنے پلے باندھیں گے, آپ فیکٹریاں لگائیں, آپ کی فیکٹری کبھی بند نہیں ہوگی. یہ 3 چیزیں, اللہ کا اکاؤنٹ, ایتھکس, ایمانداری, دیانتداری, تھوڑا سا زیادہ, للذین آسن, آپ کی فیکٹری کبھی بند نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ.